قائدین کی حوصلہ افزائی۔ ہمیں اپنے روحانی پیشواؤں کی حمایت اور حوصلہ افزائی کرنی ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو لوگوں کو خدا کی مرضی کے خلاف ورزی پر امادہ کر رہے ہیں۔ میں زکریا امیر ہوں۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ تیموتھیوس کے سامنے ایک ناقابل یقین کام ہے۔ مجھے صرف آپ کے لیے اس کا جائزہ لینے دیں۔ تیموتھیوس کو جھوٹے مذہبی استادوں کا سامنا کرنا پڑا جن کے دل خالص، اچھا ضمیر اور مخلص ایمان نہیں تھے۔ اب ایک لمحے کے لیے اس کے بارے میں سوچیں۔ یہاں اس نسبتاً نوجوان آدمی کو افسس کی کلیسیا میں جھوٹے استادوں سے نمٹنے کے اس زبردست چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے پولس رسول نے اسے حوصلہ افزائی کا ایک لفظ لکھا، اور یہ وہی ہے جو ہم اس خط میں آگے دیکھتے ہیں۔ باب 1 کی آیت 18 سے شروع ہوتا ہے۔ اے فرزند تیموتھیوس، ان پیش گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھیں، میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے۔ تو میرے عزیزو، پولس رسول بنیادی طور پر کیا کہہ رہا ہے؟ تیموتھیوس، آپ کو یاد ہے آپ کا تجربہ تھا، اس کا تعلق ان پیشن گوئیوں سے تھا جو آپ کے بارے میں کی گئی تھیں، اور وہ کہہ رہا ہے میں بحرانوں کے درمیان سمجھ سکتا ہوں۔ ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہماری زندگی میں کیا کیا ہے، خدا کس طرح خالص طریقوں سے ہمارے ساتھ رہا ہے، اور یقیناً اس معاملے میں خدا نے اپنے آپ کو تیموتھیوس پر ایک خاص طریقے سے ظاہر کیا۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں مزید دیکھیں گے، اور وہ آگے کہتا ہے بعض نے ان کو رد کر دیا ہے اور ان کے ایمان کو تباہ کر دیا ہے، ان میں ہومی یونس اور سکندر بھی ہیں جن کو میں نے شیطان کے حوالے کر دیا ہے تاکہ انہیں یہ سکھایا جائے کہ وہ خدا کی توہین نہ کریں۔ اب وہ دوبارہ ان چیزوں میں سے ایک جو پولس یہاں کر رہا ہے، دراصل تیموتھیوس کو ایک بیان دے رہا ہے جو کلیسیا میں پڑھایا جائے گا، اور جھوٹے لیڈر ہوں گے جو یہ خط پڑھ کر سننے والے ہوں گے، اور وہ پولس رسول کو یہ کہتے ہوئے سننے جا رہے ہیں کہ مرد بھی ہیں، مطلب کے لحاظ سے آپ کی طرح، جن سے مجھے پہلے بھی نمٹنا پڑا اور مجھے دراصل انہیں شیطان کے حوالے کرنا تھا۔ اب ہم نہیں جانتے کہ اس کا خاص طور پر کیا مطلب ہے، میں بعد میں اس کی مثال دے سکتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رسولی اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک طاقتور تحفہ جو پولس رسول کے پاس تھا اور جو اوسط فرد کے پاس نہیں ہے، اور وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تیموتھیوس، مجھے پہلے بھی اس سے نمٹنا پڑا اور اب آپ کو اس سے نمٹنے کا سامنا ہے، لیکن میں آپ کی حمایت کر رہا ہوں، بنیادی طور پر لوگوں کو یہ سننے کی اجازت دے کر کہ میں نے ابھی آپ کو کیا لکھا ہے اور مجھے اس سے کیسے نمٹنا پڑا۔ اب پولس اس پیشن گوئی کے لحاظ سے یا اس تحفے کے لحاظ سے وضاحت کرتا ہے جب وہ باب 4 آیت 14 تک پہنچتا ہے، جب اس نے لکھا اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے تیموتھیوس، آپ کو واقعہ یاد ہے، آپ کے بارے میں صرف نبوت ہی نہیں تھی بلکہ آپ کو ایک خاص انداز میں تحفہ دیا گیا تھا۔ اب ہم نہیں جانتے کہ وہ تحفہ کیا تھا یا کیا ہے، لیکن یہ ایک واضح تحفہ تھا کہ اس نوجوان کو ایسے حالات سے نمٹنا پڑا جو بہت مشکل ہیں، اور اسی طرح پولس کہہ رہا ہے اسے یاد رکھیں کہ کیا ہوا تھا۔ وہ اسے ماضی کے بارے میں سوچنے اور اطلاق کے لحاظ سے حال کے بارے میں سوچنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اب یہ دلچسپ ہے، جب آپ تیموتھیوس کے دوسرے خط میں جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اس تحفے کا حوالہ دیتا ہے، جو میرے خیال میں ہمیں مزید بصیرت فراہم کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے لہٰذا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ خدا کے تحفے کو دوبارہ زندہ کریں۔ دوسرے الفاظ میں تیموتھیوس کے پاس یہ تحفہ تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ غیر فعال تھا، اور وہ اسے اس طرح استعمال نہیں کر رہا تھا جیسے اسے کرنا چاہیے۔ اور پولس رسول کہہ رہا ہے دیکھو خدا نے تمہیں یہ دیا ہے، اسے دوبارہ زندہ کریں، استعمال کریں۔ لہٰذا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ خدا کے اس تحفے کو دوبارہ زندہ کریں جو آپ میں میرے ہاتھ رکھنے کے ذریعے ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی ہے بلکہ ایک طاقت، محبت اور صحیح فیصلے کی روح دی ہے۔ اب یہ تحفہ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے قابل ہونے کے لیے کسی مافوق الفطرت ہمت کے ساتھ کرنا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اور چیز پر توجہ دیں۔ پہلے خط میں جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ کہتا ہے یہ تحفہ بزرگوں کے ہاتھ رکھنے پر دیا گیا، لیکن کون موجود تھا اور اس تحفے کی وجہ؟ یہ پولس کے ہاتھ تھے جنہوں نے تحفہ دیا تھا، یہ دوسرے بزرگ نہیں تھے، یہ پولس تھا اور اس وقت اس کے ساتھ تھے۔ میں جس وجہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں وہ ایک بار پھر پولس کے رسولی اختیار کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ طاقت جو خدا نے اسے مخصوص اوقات میں خدمت کے سلسلے میں استعمال کرنے کے لیے دی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پولس کو کیوں تیموتھیوس کو خوفزدہ ہونے کی ترغیب دینا ہوگی۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ تimotheus کبھی بھول گیا تھا کہ اس کے آبائی شہر لسترا میں کیا ہوا تھا جب پولس کو سنسار کر کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا؟ اس نے شاید پولس کو سنسار کرتے دیکھا تھا، اس نے دیکھا کہ کیا ہوا تھا۔ آئیے دوسرے مشنری سفر کو نہ بھولیں جب پولس اور سلاس کو مارا پیٹا گیا اور زنجیروں اور بیڑیوں میں قید خانہ کے اندرونی کمرہ میں ڈال دیا گیا تھا۔ تimotheus وہاں تھا۔ اب وہ اس سرگرمی میں کیوں شامل نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ مشکل تجربہ ہوا؟ میں قیاس کروں گا کہ پولس نے واقعی اس نوجوان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی اور وہ ایک نوجوان آدمی تھا، اور اس لیے جو کچھ ہو رہا تھا اس میں وہ اتنی سرگرمی سے شامل نہیں تھا، اور اس طرح اکثر پولس کو شاید سلاس اور برناباس کے ساتھ ستایا گیا تھا۔ تimotheus باہر کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ کیا ہوا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ اب وہ وہاں افسس میں اکیلا ہے، ان شریروں کا سامنا کر رہا ہے جو کلیسیا کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ خوف اضطراب کی بات کرتے ہیں، اس کے پاس تھا، اور اس طرح پولس اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ اب پولس کے رسولی اختیار کے لحاظ سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ کیسا نظر آتا ہے یا یہ کیسا لگتا تھا۔ آپ کو یاد ہے پہلے مشنری سفر پر پولس اور برناباس جزیرے قبرص گئے تھے اور وہاں خدمت کرتے تھے، اور جس حاکم کی وہ خدمت کر رہے تھے وہ خوشخبری سننے کے لیے بہت خوش تھا، لیکن وہاں یہ جھوٹا نبی تھا۔ یہ جھوٹا نبی، اس کا نام الیماس ہے، اور وہ ایک بری مخلوق تھا، اور وہ حاکم کو یقین کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پولس بہت پریشان ہو گیا۔ اور غور کریں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، اعمال 13 باب، اور ساؤل نے، جس کا نام پولس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی۔ اب دیکھ، تجھ پر خدا ان کا غضب ہے اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا۔ آپ نے دیکھا پولس کی زندگی میں ایسے وقت آئے جب وہ روح القدس سے معمور تھا، اسے روح القدس کے ذریعے معجزاتی کام کرنے کی طاقت دی گئی تھی۔ ایک رسول کی نشانیاں، لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ وہ واقعی خداوند یسوع مسیح کا نمائندہ ہے۔ تimotheus کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، پولس نے کیا، اور اس لیے یہاں مجھے یقین ہے کہ پولس صرف تimotheus کو یاد دلا رہا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ میرے ہاتھوں تimotheus آپ کو تحفہ ملا، اسے سرگرمی سے استعمال کر خدا میں مضبوط رہے، کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں روحانی پیشوا کے طور پر ہم سب کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے لحاظ سے کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے جب مجھے ڈاکٹر ہاورڈ ہینڈرکس کے قائدانہ کردار میں قدم رکھنے کے لیے ڈلاس تھیولوجیکل سیمنری میں آنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، جو چھٹی پر جا رہے تھے، اور وہ واقعی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر تھے۔ میں 13 سال سے موڈی میں پڑھا رہا تھا، اور مجھے ڈلاس آنے کی دعوت دی گئی، اور اس نے کہا، زکریا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھی بنو، میں 1 سال کے لیے چھٹی پر جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا، پھر ہم ایک ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس میں قدم رکھنے کی یادیں ہیں، ایک استعارہ کا استعمال کرتے ہوئے، یا شاید کوئی اور استعارہ جو کچھ زیادہ آفاقی ہو۔ اس کا سایہ ہووی ہینڈرکس کی دنیا بھر میں شہرت تھی، اور اس کا سب سے بڑا تحفہ مواصلات تھا، اور یہاں یہ نسبتاً کم عمر لڑکا پورے سال کے لیے اپنے سائے میں قدم رکھتا ہے۔ مجھے اس کی تمام کلاسیں سنبھالنی تھیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی خوف یا پریشانی تھی؟ بہتر ہے کہ آپ یقین کریں، کچھ معاملات میں یہ اچھا تھا، کیونکہ یہ واقعی شاید ایک اور استعارہ استعمال کر رہا ہے۔ مجھے آپ میں سے ان لوگوں کے لیے معاف کر دیں جو یہ نہیں سمجھتے، لیکن پلیٹ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے، جس کی وجہ سے میں پلیٹ تک جا پہنچا، جس کی وجہ سے میں واقعی اپنی پوری کوشش کروں گا اور اس صورتحال میں خدا پر بھروسہ کروں۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک دن سیمنری کے صدر نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا، ڈاکٹر والورڈ، اور فرمایا، اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، جیسے ہو ویسے رہو، پروفیسر ہینڈرکس بننے کی کوشش نہ کرو، جیسے ہو ویسے رہو، آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ حوصلہ افزائی تھا؟ آپ کو یقین ہے یہ تھا۔ ہم سب کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ اب تimotheus کے تجربے اور پولس کے تجربے کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے، واحد تعلق خوف اور اضطراب کا ہے، اور ہم سب کے پاس یہ ہے، اور ہم سب کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ تو عکاسی اور جوابی سوال صرف یہ بنتا ہے، ایمانداروں کی جماعت میں تمام ایماندار اپنے روحانی پیشواؤں کو ہمت اور طاقت رکھنے کے لیے کن طریقوں سے حوصلہ دے سکتے ہیں؟ اور جب میں نے اس سوال کے بارے میں سوچا تو عبرانیوں 13 باب 17 آیت کلام ذہن میں آیا، اور میں نے اسے کہا ہے، اور سنو اور سیکھو، اپنے پیشواؤں کے فرمانبردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا۔
تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں، نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ وہاں کی ہدایت یقیناً ہمارے لیے ہے جو روحانی پیشوا کی قیادت میں ہے، سننا اور سیکھنا ہے اور مثبت رائے دینے کے لیے اور خدا کے کلام کو ہماری زندگیوں کو بدلنے کی اجازت دیں، اور اس نتیجے میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ حوصلہ افزا چیزوں میں سے ایک وہ ای میلز ہیں جو مجھے موصول ہوتی ہیں، یا خطوط، زندگی کے لوازمات کا مطالعہ، بائبل ان کی زندگی کو کیسے بدل رہی ہے، وہ کس طرح پہلی بار خدا کے کلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج مجھے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، میرے شوہر نے مجھے بائبل کی ایک کاپی دی، وہ اسے استعمال کر رہا ہے، میں اسے استعمال کر رہی ہوں، یہ ایک ساتھ ہماری زندگی کو بدل رہا ہے۔ اور میں نے ابھی ایک کاپی اپنی بیٹی کو دی ہے جو شادی کرنے جا رہی ہے، اور ہمیں اس طرح کے خطوط ملتے ہیں۔ ہر بار جب کوئی آتا ہے، آپ کے خیال میں یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک حوصلہ افزائی ہے۔ جس طرح سے وہ اسے استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے کی ایک حوصلہ افزائی دعا۔ ہمارے واسطے دعا کرو، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں یہ کام کرنے کی اس لیے اور بھی نصیحت کرتا ہوں کہ میں جلد تمہارے پاس پھر آنے پاؤں۔ یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس کا مظاہرہ کریں اور آپ کو یہ بتائیں۔ یہ بہت حوصلہ افزا ہے اور ہم الفاظ سے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ امثال پسند ہے۔ ایک اصول ہے امثال 24 میں اسے الفاظ کی طاقت کہتا ہوں۔ ہمیں ایسے الفاظ استعمال کرنے کے مواقع تلاش کرنے چاہیے جو ساتھی ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کریں، مواقع تلاش کریں۔ میں صرف وہ 2 محاورے شیئر کرتا ہوں۔ ایک میں نے اچھے الفاظ کا عنوان دیا ہے، آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس پریشانی کو محسوس کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے سینے میں وزن ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا دل بڑا نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ آپ کے جسمانی دل کی بات نہیں کر رہا ہے، لیکن حوصلہ افزا الفاظ کے بارے میں کچھ ہے، وہ وزن اٹھاتا ہے، اور ہم سب نے اسے محسوس کیا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ایک بہت ہی آسان چیز ہے، جیسے میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں، یا میں آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، یا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ سادہ باتیں۔ دوسری مثال جسے میں نے کہا ہے خوشگوار الفاظ۔ دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں، ایک استعارہ ہے، یہ ایک عالمگیر تصور ہے۔ دنیا میں زیادہ تر مقامات پر شہد کی مکھیاں پائی جاتی ہیں۔ شہد کا چھتا، شہد میٹھا ہے، اور یہاں وہ کہتا ہے وہ جی کو میٹھی لگتی ہے اور ہڈیوں کے لیے شفا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خوشگوار الفاظ آپ کو ہر جگہ اچھا محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم سب نے اسے محسوس کیا ہے۔ ایسا ہے جیسے وزن کم ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو توانائی ملی ہے، جسمانی جسم اچھے الفاظ سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم ایک شخص کو پورے جسم، روح اور جان پر اچھا محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس اصول کو یاد رکھیں، ہمیں اپنے روحانی پیشواؤں کی حمایت اور حوصلہ افزائی کرنی ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو لوگوں کو خدا کی مرضی کی خلاف ورزی پر آمادہ کر رہے ہیں۔